فرقہ وارانہ کوٹا ان کی آبادی کے تناسب سے مقرر کیا جائے گا۔ تمام صوبوں کے منتخب شدہ نمائندے، جو بھی نمائندے منتخب ہوں گے، میں پھر سے بتا دیتی ہوں کہ مسلمان اور سکھ اپنے علیحدہ نمائندے اپنے سیپریٹ ووٹ سے الیکٹ کریں گے۔ ہندو اور باقی تمام فرقے جتنے بھی ہیں اپنے ممبرز کا انتخاب یا الیکٹ کریں گے وہ سیپریٹ ووٹ سے، ٹھیک ہے۔ فرقہ وارانہ کوٹا ان کی آبادی کے تناسب سے، کس کی آبادی کی، یعنی کہ صوبوں کی آبادی کی تناسب سے مقرر کیا جائے گا۔ تمام صوبوں کے منتخب شدہ جو جتنے بھی ممبرز ہیں وہ پہلے روز مشترکہ دستور ساز اسمبلی میں شریک ہوں گے۔ اس کے بعد صدر کا انتخاب اور دوسری رسمی کارروائیوں کے بعد مختلف گروہوں میں یہ تقسیم ہو جائیں گے اور اپنے اپنے صوبے کا کانسٹیٹیوشن بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ اپنے اپنے صوبے کا کانسٹیٹیوشن بنائیں گے۔ جب یہ ان کا کانسٹیٹیوشن کا جو پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ان گروپوں کے نمائندوں کو دوبارہ دستور ساز اسمبلی میں شریک ہوں گے اور مل جل کر آل انڈین یونین بنائیں گے۔ یونین کے لیجسلیٹو کونسل کے آئین میں یہ شرط بھی رکھی جائے گی کہ فرقہ وارانہ نوعیت کے امور کے مطابق آئین میں ترمیم کے لیے نہ صرف پورے ایوان کی تائید بلکہ ہندو اور مسلم ارکان کی اکثریت کی الگ تائید بھی ضروری ہوگی۔ یونین کی حکومت کو چلانے کے لیے ٹیکس اختیار کرنے، ان کے بڑھانے، ان کے وصول کرنے کا حق بھی یونین کو ہوگا، جو کہ حکومت چلانے کے لیے ایسا کرے گی۔ آئین سازی کے دوران وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کو اثر نو تشکیل دے کر اس میں پولیٹیکل پارٹیوں کے نمائندوں کو شامل کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ انٹرم گورنمنٹ کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کے مواقع بھی دیے جائیں گے۔ انٹرم گورنمنٹ میں نشستوں کی تقسیم کے سوال پر گفت و شنید کے موقع بھی فراہم ہوں گے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا 10 سال کے بعد ہر گروپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ مرکز سے الگ ہو جائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا نئی دستور ساز اسمبلی کے لیے ارکان منتخب کرنے کے لیے 10 لاکھ افراد پر ایک نمائندہ قرار پایا۔ مشن اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے بعض صوبے علیحدگی چاہتے ہیں، وہ 10 سال کے بعد علیحدہ ہو کر نئی حکومت تشکیل کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس مشن میں پاکستان کی تشکیل کو 10 سال کے لیے مزید آگے بڑھا دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ تشکیل پاکستان کو انہوں نے اس مشن نے تسلیم بھی کر لیا تھا۔ مشن نے مرکزی سطح پر بھارت کو بھی مان لیا تھا، کیونکہ تمام صوبوں کی جداگانہ حیثیت ہونے کے باوجود مضبوط ہندو مرکز قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ وزارتی مشن کی تجاویز میں پاکستان کی تشکیل کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ یہ تجاویز کسی بھی طرح سے مسلمز آف انڈیا کے لیے عام طور سے اور مسلم لیگ کے لیے خاص طور سے قابل قبول نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان تجاویز کے بارے میں اعلان فرمایا۔ پہلی بات انہوں نے کہی، وفد نے پاکستان کے منصوبے کو ناقابل عمل قرار دیا، اس لیے مسلم لیگ تجاویز کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھتی ہے۔ اس سلسلے میں 6 جون 1946 یعنی کہ 6 جون 1946 کو مسلم لیگ کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں قرارداد منظور کی گئی کہ قیام کے خلاف کیبنٹ مشن نے جو دلائل پیش کیے ہیں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود 6 مسلمان صوبوں کی لازمی گروہ بندی کو مسلم لیگ جو ہے اسے تسلیم کرتی ہے۔ مشن کو تسلیم کر لینا اصل میں پاکستان کی تشکیل کی ضرورت کو محسوس کر لینے کے مترادف ہے۔ عملی طور پر مشن نے اس حقیقت سے انکار بھی کر لیا تھا۔ مسلم لیگ کے اس قرارداد نے
کانگریس کے اندر ایک انتشار پیدا کر دیا تھا، کیونکہ ہندوؤں کی توقعات کے خلاف اس مشن نے مسلمانوں کو علیحدہ حکومت بنانے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ حکومت کا قیام کچھ تاخیر سے کیوں نہ ہوتا، یہ مشن 29 جون 1946 کو واپس برطانیہ چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جواہر لال نہرو نے 10 جولائی 1946 کو کانگریس کا صدر منتخب ہونے کے بعد ممبئی میں بیان دیا کہ کانگریس آئین ساز اسمبلی کابینہ مشن کے پیش کردہ منصوبے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کی مجاز ہوگی۔ نہرو کے اس بیان نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کو وزارتی مشن پلان کے قبول کرنے کے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ وہ کانگریس اسمبلی میں اپنی اکثریت کے بل بوتے پر جو چاہے آئین میں ترمیم کر لے گی، اور جس سے طویل المیعاد منصوبے میں پاکستان کے تصور کو ختم کیا جا سکے گا۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ نے نہرو کے اس بیان کا سختی سے نوٹس لیا اور برطانوی حکومت کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ دوسری طرف مسلم لیگ کونسل کا اجلاس 29 جولائی 1946 کو دوبارہ بلایا، جس میں کابینہ مشن پلان کی منظوری واپس لینے کے بارے میں قرارداد پیش کی گئی اور اس ریزولوشن میں جو متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی۔ قائد اعظم کی اپیل پر 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام یعنی کہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا۔ اس ڈائریکٹ ایکشن ڈے میں مسلم لیگ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف یعنی کہ برٹشرز کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف اور پاکستان کے مطالبے کے حق میں اپیل کریں۔ مسلم لیگ کی تاریخ میں پہلی بار برطانوی حکومت برٹشر گورنمنٹ کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر اپیل کی گئی، احتجاج ہوا، ہزاروں کی تعداد میں کارکن گرفتار ہو کر جیلوں میں چلے گئے۔ یہ جو ریزولوشن ہوئی تھی، اس ڈائریکٹ ایکشن ڈے جو یوم راست اقدام جو ہوا تھا، جو کہ قائد اعظم کے کہنے پر منایا گیا تھا، اپیل کی گئی تھی، احتجاج کیا گیا تھا برٹشر گورنمنٹ کے خلاف، اس کو کلکتہ کلنگز بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 4000 ڈیتھ بھی ہوئی تھی۔ بہت سارے لوگ جو تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ گرفتار ہو کر جیلوں میں بھی چلے گئے تھے۔ کلاس ہم لوگوں نے آج کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں پڑھا، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کنونشن آف الیکشن ریپریزنٹیٹیو آف لیجسلیٹو اسمبلیز 1946 دہلی کنونشن کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ کلاس آپ اچھی طرح سے اسے نوٹ ڈاؤن کریں اپنے لیکچر نوٹ بک میں،